نامور خواتین، تحریر نعیم احمد بلوچ۔ ام موسیٰ ایک بے مثل والدہ۔ ام موسیٰ سیدہ یوکبت کا شمار ان عظیم خواتین میں ہوتا ہے جن کی عظمت کی گواہی خود قرآن نے دی۔ انہوں نے اپنے رب پر ایسا بھروسہ کیا جس کی مثال معلوم تاریخ میں ملنا مشکل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے واقعے کو قرآن مجید میں بہت مختصر طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ قرآن و مقدس صحیفوں کی مدد سے حضرت موسیٰ کی پیدائش پر ان کی والدہ کے کردار کو ایک کہانی کی شکل دی گئی ہے۔ انسانوں کی یہ بستی بھی عجیب تھی۔ اس بستی میں رہنے والوں سے زیادہ ظلم شاید ہی کسی پر ہوا ہو۔ یہاں کے بادشاہ نے جو قانون بنا رکھا تھا اس سے پہلے وہ قانون کسی نے نہیں بنایا تھا۔ کسی گھر میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کے خاندان والے سخت پریشانی میں مبتلا ہو جاتے۔ یوکبت اور عمران کے ہاں جب ایک بیٹی اور ایک بیٹے کے بعد تیسرا بچہ پیدا ہوا تو وہ بھی خوش ہونے کے بجائے سخت خوفزدہ اور پریشان تھے۔ ان کی پریشانی کی وجہ وہ ظالمانہ قانون تھا جو یہاں کے حکمران نے نافذ کر رکھا تھا۔ اس قانون کے مطابق بنی اسرائیل کے بچوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جاتا تھا۔ اس ظالمانہ قانون کی کئی سبب بیان کیے جاتے ہیں۔ سب سے قرین قیاس وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتے حضرت یوسف علیہ السلام یہاں پر کم و بیش 300 برس قبل حکمران تھے۔ انہیں ملک مصر کے ہیکسوس خاندان کے ایک بادشاہ نے یہاں کا حکمران بنایا تھا۔ ہیکسوس خاندان سے پہلے مصر پر قبطی خاندان کی حکومت تھی۔ یہ مصر کے مقامی باشندے تھے اور ہیکسوس خاندان نے انہیں شکست دے کر حکومت حاصل کی تھی۔ حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ قبطی خاندان حکومت حاصل کرنے میں دوبارہ کامیاب ہو گیا۔ انہوں نے اس وقت کے عام دستور کے مطابق اپنے دشمن خاندان کی حمایتیوں کو اپنا غلام بنا لیا۔ یہ حضرت یوسف کی قوم بنی اسرائیل تھی۔ اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب تھا۔ اس کا وہی مطلب ہے جو عربی میں عبداللہ کا ہے، یعنی اللہ کا بندہ۔ قبطی اپنے حکمرانوں کو فرعون کہتے تھے، یعنی ان کا ہر بادشاہ فرعون کہلاتا تھا۔ فرعونوں نے بنی اسرائیل کو قابو میں رکھنے کے لیے یہ قانون بنایا تھا کہ وہ 1 برس پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کر دیتے اور لڑکیوں کو زندہ رکھتے۔ ام موسیٰ یوکبت کے ہاں جس برس بچہ پیدا ہوا تھا اس برس قانون کے مطابق بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا۔ فرعون کی جاسوس عورتیں بستی میں پھرتی رہتیں۔ انہیں جیسے ہی کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہونے کی خبر ملتی فوراً فرعون کے سپاہیوں کو خبر کر دیتی اور وہ معصوم بچے کو قتل کر دیتے۔ یوکبت سخت پریشان تھیں کہ وہ بیٹے کو فرعون کے سپاہیوں سے کیسے بچائے۔ ان کے شوہر نے یقیناً اپنے طور پر اس کا کچھ انتظام کر رکھا ہوگا کہ کسی کو بیٹے کی پیدائش کی خبر نہ ہو، لیکن یوکبت کو ہر دم دھڑکا لگا رہتا ہوگا کہ جس دن ظالم بادشاہ کو اس کی خبر پہنچی اسی دن وہ میرے اس خوبصورت اور روشن آنکھوں والے بچے کو لے جائیں گے۔ وہ دن رات اپنے بچے کی سلامتی کی دعائیں مانگتی رہتی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا اسی قدر ان کے دل میں یہ خوف بڑھتا جاتا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب یوکبت اپنے پیارے بیٹے کو دیکھ دیکھ کر اللہ سے اس کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھیں کہ انہیں محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے سرگوشی کی ہے۔ انہوں نے ارد گرد دیکھا لیکن وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ اکیلی ہی بیٹھی تھیں۔ سوچا کہ شاید ہی میرا وہم ہو، لیکن انہیں دوبارہ آواز سنائی دی۔ اس مرتبہ آواز اتنی صاف اور واضح تھی کہ انہیں کسی قسم کا شک نہ رہا کہ واقعی کوئی ان کا نام لے رہا تھا۔ انہیں جو کچھ کہا جا رہا تھا اور جیسے بھی کہا گیا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اے یوکبت، جب تمہیں بچے کے معاملے میں خطرہ محسوس ہو تو اسے ٹوکری میں ڈال کر دریا میں چھوڑ دینا۔ دریا اسے کنارے پر دھکیل دے گا اور پھر ہمارا وعدہ ہے کہ ہم اس بچے کو محفوظ بھی رکھیں گے اور یہ تمہاری ہی گود میں پرورش پائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ یوکبت اللہ پر یقین رکھنے والی ماں تھیں۔ وہ بنی اسرائیل کے اس خاندان سے تھیں جو نبیوں اور ان کی سکھلائی تعلیم پر یقین رکھتی تھیں۔ وہ شارع غیبی کی روایت سے بخوبی واقف تھیں۔ انہیں پختہ یقین تھا کہ سرگوشی کسی اور نے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہے اور کوئی عام مطالبہ نہیں کیا جا رہا۔ اسے اپنے دل کے ٹکڑے کو
ٹوکری میں رکھ کر دریا میں بہا دینے کا حکم کسی اور نے نہیں بلکہ اللہ نے دیا ہے۔ یہ ہرگز کوئی وہم یا شیطانی خیال نہیں۔ اس حکم کے بارے میں یہ یقین ہو جانے کے بعد کہ یہ اللہ کا حکم ہے، انہوں نے فوراً اس حکم کی تعمیل کا ارادہ کر لیا، اپنی بیٹی مریم کو اپنا ہمراز بنایا اور اس کے ساتھ مل کر ایک ٹوکری لی، اس پر اچھی طرح روغن کیا تاکہ پانی سے وہ خراب نہ ہو، اور پھر جیسے ہی مناسب موقع ملا انہوں نے اپنے خوبصورت بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ٹوکری میں ڈالا اور بیٹی سے کہا کہ اسے خاموشی سے دریا میں بہا دو۔ یہ ایک ماں کا اللہ پر بھروسہ ہی تھا جس نے اسے اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے کو دریا میں بہا دے۔ اگرچہ انہیں اللہ پر مکمل یقین تھا، لیکن پھر بھی انسان ہونے کے ناطے ان کے دل میں بار بار یہ خیال پیدا ہو رہا تھا کہ معلوم نہیں ان کا جگر گوشہ دریا میں بہتے ہوئے کہاں جائے گا۔ اس لیے بیٹی مریم سے کہا کہ ذرا دیکھنا یہ ٹوکری جاتی کہاں ہے۔ بیٹی کو روانہ کر کے وہ اللہ سے اپنے بیٹے کی سلامتی کی دعا مانگنے لگی۔ کچھ وقت گزرا تو ان کا انتظار طویل ہونے لگا۔ وہ بے چین ہو گئیں کہ اس کی بیٹی مریم واپس کیوں نہیں آ رہی۔ وہ جاننا چاہتی تھیں کہ ٹوکری دریا میں بہانے کے بعد کدھر گئی ہے۔ طرح طرح کے خدشات یقیناً ان کے دل میں پیدا ہو رہے ہوں گے کہ فرعون کے کسی جاسوس نے تو اسے ٹوکری دریا میں بہاتے نہیں دیکھ لیا۔ وہ سوچتی کہ اگر ایسا ہوا تو سپاہی بچے کو قتل کرنے کے ساتھ ساتھ مریم کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن پھر انہیں اللہ کا وعدہ یاد آیا اور مایوسی کے اندھیروں میں امید کا چراغ جل اٹھا۔ وہ اللہ سے مخاطب ہوئیں کہ اے اللہ، مجھے تمہارے وعدے پر پورا بھروسہ ہے، لیکن کیا کروں، میں ایک ماں ہوں، دل بار بار خوف کی بھول بھلائیوں میں بھٹکنے لگتا ہے۔ مریم کی آمد سے پہلے انہوں نے جس انتظار میں وقت گزارا ہوگا اس کی شدت کا اندازہ شاید ہی کوئی لگا سکے۔ کئی گھنٹوں یا شاید ایک دن کے انتظار کے بعد مریم ہاپتی کاپتی گھر میں داخل ہوئی۔ ماں اس کے چہرے پر لکھی تحریر کو پڑھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ مریم نے کہا کہ ماں تیار ہو جاؤ، آپ میرے ساتھ فرعون کے محل میں جا رہی ہیں۔ ماں کا دل دھک سے رہ گیا، بولی کیا بیٹے کو بچانے کی کوشش میں مجھے سزا ملنے والی ہے؟ نہیں، دراصل میرا بھائی فرعون کے محل میں ہے، مریم نے رازداری سے بتایا۔ یہ خبر اور بھی پریشان کن تھی۔ میرا بیٹا فرعون کے محل میں ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا انہوں نے تمہیں ٹوکری کو دریا میں ڈالتے دیکھ لیا تھا؟ یہ خدشات بالکل فطری تھے۔ نہیں ماں، ایسی بات نہیں، میرا بھائی محفوظ ہاتھوں میں ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ وہ تمہارا بیٹا اور میرا بھائی ہے۔ اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق میرے بھائی کی حفاظت کی ہے۔ تب یوکپت نے اصرار کیا کہ بیٹی مجھے پوری بات بتاؤ، مجھ میں مزید سوالات پوچھنے کی ہمت نہیں۔ مریم نے بتایا کہ جب میں نے ٹوکری کو دریا میں بہایا تو مجھے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ میں ٹوکری کو دریا میں بہا کر چھپ گئی تھی اور پھر تھوڑے فاصلے سے دریا کے کنارے چلنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ ٹوکری ایک جگہ پر اگی جھاڑیوں میں اٹک گئی ہے۔ میں بہت پریشان ہوئی، لیکن جلد ہی میں نے وہاں پر کچھ خواتین کو دیکھا۔ وہ مجھے شاہی محل کی عورتیں محسوس ہوئیں۔ انہوں نے ٹوکری کو وہاں سے نکالا اور اپنی ملکہ کے سپرد کر دیا۔ اب وہ سب خواتین محل کی طرف جانے لگیں۔ میں بھی کسی نہ کسی طرح کنیز کے روپ میں اندر چلی گئی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مریم پہلے ہی سے محل میں کنیز ہوں۔ بہرکیف اس نے بتایا کہ ملکہ نے ٹوکری کو دریا کے کنارے جھاڑیوں میں دیکھا تو اس کو پانی سے باہر نکلوایا اور کھول کر دیکھا۔ اس میں ایک خوبصورت بچہ تھا۔ بچہ ملکہ کو بہت پسند آیا۔ فرعون کی یہ ملکہ بے اولاد تھی۔ اس نے اس خوبصورت بچے کو گود میں لینے کا سوچا۔ کچھ دیر مزید گزری تو یہ خبر مشہور ہوئی کہ بچے کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ کسی اسرائیلی نے بچے کو قتل سے بچانے کے لیے اسے دریا میں بہا دیا ہے، اور فرعون بھلا ایک اسرائیلی بچے کا یوں بچایا جانا کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ یوکپت نے جب یہ واقعہ اپنی بیٹی کی زبانی یہاں تک سنا تو سخت بے چین ہوئی، مگر بیٹی نے دلاسا دیا کہ پریشان نہ ہوں۔ اللہ کے خصوصی کرم سے فرعون نے اپنا حکم واپس لے لیا۔
فرعون جتنا ظالم ہے اس کی یہ ملکہ اتنی ہی رحم دل اور عقل مند ہے۔ اس نے اسے سمجھایا کہ میں اس بچے کو گود لینا چاہتی ہوں، میں اس کی پرورش محل ہی میں کروں گی، اس لیے یہ بڑا ہو کر ہمارا دشمن نہیں دوست ہوگا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ اس کی دلیل بہت زوردار تھی اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرعون کے دل کو موم کر دیا۔ بہرکیف انہوں نے کسی نہ کسی طرح فرعون سے یہ بات منوا لی اور اس نے ملکہ کو اجازت دے دی کہ وہ بچے کو گود لے سکتی ہے۔ یوکپت نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ اللہ کی قدرت پر حیران ہو رہی تھی کہ اس نے دشمن کے دل میں کیسے رحم پیدا کیا۔ مریم نے مزید بتایا کہ صرف یہی نہیں، اللہ کی کرشمہ سازی تو یہ ہوئی کہ میرے بھائی نے اچانک رونا شروع کر دیا۔ ظاہر ہے اسے بھوک لگی تھی، وہ دودھ پینے کے لیے رو رہا ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھائی نے محل میں موجود کسی آیا کا دودھ نہیں پیا۔ دودھ پلانے والی کئی عورتیں محل میں موجود تھیں، ان سب کو بلایا گیا، لیکن بھائی نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ سارے محل میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ ملکہ نے جس بچے کو گود لیا ہے وہ کسی آیا کا دودھ نہیں پی رہا۔ پھر میرے دل میں نہ جانے کیا بات آئی، میں نے ایک کنیز سے کہا کہ میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں جو بچے کو دودھ پلانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ وہ کنیز اسی وقت ملکہ کے پاس پہنچی۔ ملکہ کا یہ سننا تھا کہ مجھے بلا بھیجا۔ میں نے ملکہ کو یقین دلایا کہ اگر مجھے اجازت دی جائے تو میں ایک ایسی عورت کو یہاں لاؤں گی جس کا دودھ یہ بچہ ضرور پیے گا۔ اور ماں، میں سیدھی تمہارے پاس آ پہنچی ہوں۔ دیکھو اللہ نے اپنا وعدہ پورا کرنے کا کیسا شاندار انتظام کیا ہے۔ یوں اللہ نے یوکپت کے بھروسے کا مان رکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ فرعون کے محل میں تھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ اس کا پیارا بچہ بھوک سے رو رہا ہے اور اسے کسی کی آغوش میں چین نہیں آ رہا، بلک بلک کر رو رہا ہے۔ کنیزوں نے ایک جھمگٹا اس کے ارد گرد لگا رکھا ہے، لیکن اسے کسی کی گود میں وہ اپنائیت اور محبت نہیں مل رہی جو اسے چپ کرا دے۔ پھر یوکپت نے اسے ملکہ کی اجازت سے اپنی گود میں لیا تو وہ پرسکون ہو گیا اور دودھ پینے لگا۔ یقیناً ننھے موسیٰ نے ماں کی گود پہچان لی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یوکپت سے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ اس کی حفاظت کے لیے دشمن کا محل فراہم کر دیا اور ماں کی ممتا کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے ان کا بچہ ان کی جھولی میں ڈال دیا۔ ماں کے بھروسے کا اللہ نے صرف یہی انعام نہیں دیا، بلکہ یہ بچہ بڑا ہو کر اللہ کے ممتاز ترین رسولوں میں سے ایک رسول بنا۔ نوٹ: فرعون کی جس بیوی کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ وہ ننھے موسیٰ کو گود میں لے، ان کا نام عام طور پر آسیہ بیان کیا جاتا ہے۔ پیغمبر کی ماں نہ ہونے کے باوجود ان کی نگرانی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اعلیٰ سطح پر دیکھ بھال ہوئی اور انہیں اپنی حقیقی ماں کی گود نصیب ہوئی۔ قرآن مجید میں ان کا نام تو نہیں ہے، لیکن سورہ تحریم کی آیات سے واضح ہے کہ وہ ایمان لائیں اور ان کی دعائیں ان الفاظ میں بیان ہوئی ہیں کہ اللہ میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے برے کاموں سے نجات دے اور آل فرعون جیسی ظالم قوم سے مجھے بچا۔ جب حضرت موسیٰ کے بارے میں فرعون کو معلوم ہو گیا کہ ان کے ہاتھوں سے قبطی کا قتل ہو گیا ہے تو اس نے حضرت موسیٰ کو قتل یا گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ گمان کیا جاتا ہے کہ یہ آسیہ ہی تھیں جنہوں نے نوجوان موسیٰ تک اس فیصلے کی خبر پہنچائی اور وہ مصر سے ہجرت کر کے مدین چلے گئے۔ کچھ روایات کے مطابق جب ان کے مسلمان ہونے کا علم فرعون کو ہوا تو اس نے انہیں شہید کرا دیا۔